پھر دیکھیں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، بخاری میں موقوفاً ہے اور مسلم میں یہ مرفوعاً حدیث موجود ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں، اور بخاری میں عبداللہ ابن مسعود سے ہے، کہ نبی علیہ السلام جب ممبر پہ چڑھتے تو آپ کی آواز بلند ہو جاتی، غصے میں اضافہ ہو جاتا، آنکھیں سرخ ہو جاتی، گویا کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہو۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے ہیں جس طرح یہ دو انگلیاں، یہ شہادت کی انگلی اور درمیان والی۔ اور پھر نبی علیہ السلام ساتھ فرماتے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ کچھ الفاظ سنن نسائی میں ہے، جامع ترمذی میں، میجورٹی پورشن مسلم شریف میں۔ آگاہ ہو جاؤ، سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، بدترین کام وہ ہیں جو دین میں خود سے داخل کر دیے جائیں۔ یہ تمام کے تمام کام گمراہیاں ہیں، بدعتیں ہیں، یہ تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں، اور تمام گمراہیاں جہنم میں لے جانے والی ہیں۔ اس میں الفاظ کیا ہیں؟ آواز بلند ہو جاتی، غصے میں اضافہ، آنکھیں سرخ۔ یہ تقاضا ہے ممبر کا۔ ہاں جی، ممبر کا تقاضا غامدی سٹائل نہیں ہے، غامدی سٹائل گفتگو کا ہے، وہ آپ بھی میرے پاس بیٹھے میں اسی طریقے سے گفتگو کروں گا، لیکن ممبر کا تقاضا ایگریشن، تاکہ بات اترے۔ بھائی توحید تو اتنے 100 سال سے لوگ بیان کر رہے تھے، انجینئر صاحب نے کیا ایسا کر دیا ہے کہ ان بزرگوں کے ماننے والے اپنے بزرگوں کو چھوڑ کے رسول اللہ کے ساتھ جڑ گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارا یہ انداز ہے پیشن والا، پورے کانفیڈنس کے ساتھ، اور یہ تکبر نہیں ہے، یہ میرا ایمان ہے، اور میں اس کو اسی طریقے سے بیان کروں گا کہ میں قرآن و سنت کو الحمدللہ حق سمجھتا ہوں۔ پھر بخاری اور مسلم میں ایک اور حدیث ہے، عبداللہ ابن ابی اوفا سے، حضرت طلحہ ایک تابعی تھے، انہوں نے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا وصی کسی کو بنایا تھا جس کے لیے وصیت کی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں قرآن پر چلتے رہنے کی وصیت کی تھی۔ ہاں، یہی ہے خلیفۃ الرسول، وصی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر مسلم شریف میں جو حدیث ہے حجۃ الوداع کی، ایک حدیث ہے المستدرک للحاکم میں، مسلم میں جو حجۃ الوداع کی حدیث ہے اس میں الفاظ ہیں کہ آپ علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا کہ میں اپنے بعد تم میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جسے مضبوطی سے پکڑ لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ اللہ کی کتاب ہے۔ بس مسلم شریف میں صرف کتاب اللہ کا ذکر ہے۔ سنت کو ماننا کتاب اللہ ہی کو ماننا ہے، قرآن میں یہ ہے نا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ مسلم شریف میں جو حجۃ الوداع کا خطبہ ہے اس میں صرف قرآن کا ذکر ہے۔ ہاں، المستدرک للحاکم میں ہے کہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے نبی کی سنت، انہیں مضبوطی سے پکڑ لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ لیکن مسلم شریف میں صرف قرآن کا ذکر ہے، کیونکہ قرآن بنیاد ہے، یہ ہماری ٹیکسٹ بک ہے، احادیث ہماری ریفرنس بکس ہیں۔ اور پھر جو مسلم شریف میں اوپر تلے 4 احادیث ہیں جو میں نے اکثر بیان کی ہیں، اور میں نے یہ اکثر جملہ بولا ہے کہ اس پلانٹ ارتھ پہ قرآن کی شان میں کوئی حدیث بھی غدیر خم کی حدیث سے اوپر نہیں ہے اپنے الفاظ کے اندر۔ اور یہ غدیر خم کا خطبہ حجۃ الوداع کے بھی بعد ہے۔ نبی علیہ السلام جب حج کے بعد واپس آ رہے تھے، مکے اور مدینے کے درمیان خم نامی جگہ کے اوپر نبی علیہ السلام نے پڑاؤ کیا، آپ علیہ السلام کے لیے اونٹ کے پالان کا ممبر تیار کیا گیا، اور آپ کی گفتگو ظاہر ہے اس کے بعد 2-2.5 مہینے بعد نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے۔ الفاظ ہی کنکلوڈنگ ہے، اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں۔ میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے۔ اب ذرا الفاظ سنیں، ان میں سے پہلی چیز، پہلی بھاری چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، یہ کتاب اللہ کی رسی ہے، جو قرآن میں ہے نا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، جو آپ کو ہر ایک نے اپنی اپنی رسیاں بتائی ہوئی ہیں۔ نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، یہ اللہ کی رسی ہے، تم اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو، جو اس کو پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔
اور پھر زید ابن ارقم کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام بار بار کہتے رہے اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب۔ اور پھر فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل البیت علیہم السلام کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، یعنی میری وفات کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ یہ 3 دفعہ آپ نے فرمایا، لیکن امت بالکل الٹ چلی، نہ قرآن کو پکڑا اور نہ اہل بیت کو زندہ چھوڑا، بالکل الٹ چلی۔ تو نبی علیہ السلام کی پوری دعوت قرآن کے گرد تھی، سنت یا احادیث نبی علیہ السلام نے اس کی ایکسپلینیشن میں بیان کی ہے۔ آج کوئی نان مسلم آئے گا، ہم اسے قرآن پڑھنے کے لیے دیں گے اسلام کے تعارف پہ۔